السلام علیکم. جیسے بتایا تھا کہ وادی السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے پہ ان کے قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے, یہاں پہ قیام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ مقام امام زمانہ علیہ السلام, مقام امام زمانہ علیہ السلام, یہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام قیام کرتے تھے. اور یہ اس حرم کا صحن, یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جو لگ بھگ 20 کلومیٹر سے زیادہ کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے. یہاں پہ دو مخصوص زیارتیں, ایک زیارت جناب امام زمانہ سے, ایک زیارت جناب امام جعفر صادق سے. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کوفے میں وہ حکومت کو نصب کریں گے اور اس کے بعد شام, اور جب وہ شام میں حملہ کریں گے اس کے بعد ہی جناب عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مقام اور ہے, ایک کنواں جو امام سے منسوب ہے. جب امام یہاں پر قیام کرتے تھے تو اس سے پانی استعمال کرتے تھے. اس کی بھی زیارت کراتے ہوئے آپ لوگوں کو. یہ وہ کنواں ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی منتوں کو مانگتے ہیں. وادی السلام کا قبرستان جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. یہاں پہ عاشق علی رکھنے, عشق علی میں مرنے والے لوگوں کی روح یہاں پر آتی ہے. یہ وادی السلام کا قبرستان 20 کلومیٹر کے دائرے میں یہ قبرستان پھیلا ہوا ہے, جہاں پر تو کتنے مرجع, کتنے شہید لوگوں کی قبریں ہیں. السلام علیکم. آج کی یہ زیارت مسجد حنانہ, اس کو گریے والی مسجد بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس مسجد میں اہل بیت علیہ السلام پہ گریہ کیا تھا پہلی بار جب جناب امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو 19 رمضان کو ضربت لگی تب, اور دوسری دفعہ جب اہل بیت کا قافلہ بعد شہادت امام مظلوم کربلا کوفہ کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے قافلے کو یہاں پہ رکھا گیا, روکا گیا تاکہ کوفے کو سجایا جائے. ظالم نے کہا کہ اس کو سجایا جائے, کوفے سجایا جائے, پھر اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ اندر داخل ہو. لہٰذا خولی نے امام مظلوم کربلا کا سر زمین پہ رکھا اور وہ سر اور اس کی شہرت زمین سے چپک گئی. لہٰذا اس ملعون نے ایک بار پھر سے امام مظلوم کربلا کی شہرت کو تلوار سے کاٹ کے زمین سے الگ کیا, چونکہ گردن سے خون جو نکل رہا تھا وہ زمین میں چپک گیا تھا. تو امام مظلوم کربلا کے سر مبارک کو اس نے زمین سے دوبارہ پھر سے ذبح کر کے الگ کیا. اس مسجد کا یہ مقام تھا, مسجد حنانہ اس کو کہتے ہیں. جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ہر ایسے مقام پہ دخول لے کے ہی اندر جایا جاتا ہے, جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہے. جس میں دخول لیتے ہوئے تمام مومن و مومنات کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علیہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام مظلوم کربلا کے سر کو رکھا گیا تھا. یہ دیکھیے وہ مقام ہے, دیکھیے فوٹو بھی بنا ہوا ہے. اس طرح یہاں سے خلی سر کو الگ کیا تھا. یہ مسجد ہے حنانہ. السلام علیکم. اب ہم آ چکے ہیں روضہ جناب قمیل بن زیاد. ان کے والد کے نام بن زیاد تھا, جناب قمیل, جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے. اور ان کو یہ شرف ملا کہ یہ مولا کائنات کے بھی صحابی تھے, امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی تھے, اور امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی تھے. لہٰذا ان کو جو مولا نے دعا عطا کی تھی وہ دعا کا نام ایسے تو اس دعا کا نام دعائے خضر تھا, لیکن جب انہوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو مولا نے یہ وہ دعا ان کو دی اور اس دعا کا نام ہی دعائے قمیل پڑ گیا. لہٰذا آپ کو جب امام حسین صاحب السلام کو قتل کیا گیا آپ قید خانے میں تھے,
بعد میں جب آپ کو قید خانے سے نکالا گیا تو حجاج بن یوسف نے آپ کو قتل کیا. حجاج بن یوسف وہ شخص ملعون تھا جو سادات کا پکا دشمن تھا. اس نے اپنی زندگی میں کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ سادات کو مارا. اور ہندوستان میں بھی سادات کو مارنے کے لیے جو اس نے اپنے آدمی کو بھیجا تھا, یہ اس کی ہسٹری. اور جب ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو نے مجھے بے خطا جو شہید کر رہا ہے, خدا تیرا برا حشر کرے گا. تو لہٰذا اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی. اس کو اتنا باڈی میں جاڑا لگتا تھا, اس کو وہ آگ کے قریب بیٹھا رہتا تھا, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا, اس کی کھال جل جاتی تھی. لہٰذا طبیب لوگوں نے جب ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے حلق میں ڈالا تو اس میں سے کیڑے چپک کے نکلے. تو اس طرح سے یہ ملعون واصل جہنم ہوا جناب قمیل ابن زیاد کی. اس لیے وصول لیتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی جانب سے زیارت کرتے ہوئے جناب قمیل کی السلام علیکم قمیل ابن زیاد. یہ جناب قمیل کی قبر مبارک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم. اب ہم لوگ آ گئے ہیں مسجد سہلہ. یہ مسجد سہلہ جو مسجد کوفہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور یہ مسجد سہلہ کا یہ مقام ہے کہ جیسا کہ پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امام حجت علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ ان کا گھر ہوگا. یہاں پر روایتوں میں ہے کہ یہ مسجد سہلہ میں امام اپنے خانوادے اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے. ایران میں وہ جو جمکران مسجد ہے وہ تو خواب کی بنا پہ تعمیر کرائی گئی تھی, لیکن اصل حیثیت اور فضیلت اس مسجد کی ہے ریئل, جو جہاں پہ امام اپنے دور خلافت میں اپنے فیملی کے ساتھ میں یہاں رہیں گے. اب آتے ہیں اس میں الگ الگ مقامات ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام, مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یہ دیکھیے, پھر جلدی جلدی دیکھیے زیارت کر لی آپ سب. یہ ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام. یہ ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد علیہ السلام علیکم. یہ مقام امام زین العابدین علیہ السلام ہے. یہ مقام خضر ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں روح زمین پہ. تو جناب خضر کی استادی میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا گیا تھا. یہ وہ مقام ہے. اس کے بعد پھر اس سائڈ میں مقام انبیاء و صالحین ہے. اس سائڈ میں مقام انبیاء و صالحین. اور یہ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام. جب ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئی تھی نا, ایک ان کی بیوی تھی اور دوسری شادی ان کی کنیز سے ہوئی تھی, جو کہ پہلی بیوی سے بچے نہیں ہو رہے تھے. پھر بعد میں جب دونوں بیوی میں جھگڑا ہوا تو خدا نے حکم دیا جو دوسری بیوی کنیز تھی ان کو جا کے چھوڑ کے آؤ. تو جب اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا. یہ ان کی زیارت ہے مقام ابراہیم علیہ السلام. یہ مسجد سہلہ کا بہت ہی اونچا مقام ہے کیونکہ یہاں پہ امام حجت علیہ السلام آ کے رہیں گے. اب اس مسجد کی مین جگہ جو مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے. اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے. یہ مقام امام زمانہ ہے. یہ ہے مقام امام زمانہ علیہ السلام. اتنا خوبصورت بنا ہوا. یہ ہے مقام امام زمانہ مسجد سہلہ میں. یہ مسجد سہلہ کی زیارت تھی آپ تمام عاشق اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے. یہ مسجد سہلہ کا انٹرنس ہے. ہاں, یہ مسجد سہلہ کی خوبصورتی کا نظارہ باہر سے. کافی بڑی مسجد ہے, بہت ہی خوبصورت مسجد. السلام علیکم.
جیسا کہ مسلسل آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اب ہم لوگ نجف اشرف میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں دخول لیتے ہوئے یہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ ہے۔ مولا سے اذن لیتے ہوئے اور آج کی زیارت تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، تمام مرجع علماء علام، تمام خطیب، تمام ذاکر، تمام خان، تمام اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے تمام محب اہل بیت، جن کے دلوں میں ذرا سی بھی چاہت و محبت ہے امام علی علیہ السلام کے لیے، جو اس بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے جن لوگوں نے مجھ سے کہا ہے، میرے دوست آفتاب بھائی، ان کا سلام مولا کی بارگاہ میں، میرے گھر والے، میرے بھائی بہن، بھتیجے بھاجے، بہن بہنوئی، میرے سالی، میرے سالے اور تمام وہ دوست جو جنہوں نے میرے سے سلام کے لیے کہا ہے مولا کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے، ان سب کی جانب سے دعا گو ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہوں کہ سب کو یہاں پہ پہنچنے کی توفیق عنایت ہو۔ سب سے پہلے کہ یہ مولا علی کا جو روضہ ہے، اس میں 2 مینار ہیں اور 1 گنبد ہے۔ اس میں ایک مینار میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور ایک مینار میں مقدس اربیلی کی قبر ہے۔ مقدس اربیلی وہ شخصیت ہے جو حرم اگر بند بھی ہو جاتا تھا تو جب وہ آتے تھے حرم خود بخود کھلتا تھا، ان کو آنے کی اجازت ملتی تھی، اور ان کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا تھا جو چیزیں نہیں سمجھ پاتے تھے، ڈائریکٹ امام سے پوچھتے تھے اور پرچے پہ لکھ کے امام کی قبر پہ رکھتے تھے، اور لہٰذا دوسرے دن ان کو جواب ملتا تھا۔ ایک دن جواب نہیں ملا تو علامہ مقدس اربیلی رونے لگے، تو امام کے روضے سے خود مولا کائنات کی آواز آئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا قائم تمہارے سوال کا جواب دے؟ لہٰذا انہوں نے بتایا کہ فلاں مسجد میں جاؤ، میرا حجت، میرا بیٹا تمہارا انتظار کرتا ہے۔ تو علامہ مقدس اربیلی وہ شخصیت ہے جن کا انتظار امام زمانہ کر رہے تھے، اور اس سائڈ میں علامہ حلی جنہوں نے پورے ایران کو شیعہ کیا تھا، ان کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، ان کی وجہ سے ہی ایران میں اہل تشیع فقہ جعفریہ کا آغاز ہوا۔ سامنے یہ جو مولا علی کی قبر ہے، مولا علی کی ایک جانب جناب نوح اور ایک جانب جناب آدم علیہ السلام کی قبر ہے، مطلب ایک کروٹ اگر دیکھا جائے تو جناب نوح ہے، اور ایک کروٹ جناب آدم علیہ السلام ہے۔ وہ کچھ لوگ اور ہوتے ہیں جو نبی کی کروٹ میں آ کے دفن ہو جاتے ہیں، لیکن مولا علی کی وہ ذات ہے کہ نبی ان کی کروٹوں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ 2 معصوم نبیوں کی قبر ہے، جناب نوح علیہ السلام کی اور جناب آدم علیہ السلام کی۔ ایک کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے فرنٹ سے، اس لیے آرٹیفیشلی اس کپڑے پہ بنا کے لگایا گیا ہے۔ پیور سونے کا دیکھیے بنا ہوا ہے، پیور سونے کا بنا ہوا ہے نجف اشرف میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔